جائے تو وہ اس کا اکنامک نقصان کتنا ہوگا. یعنی عورت کو ہراساں کر کے اگر پبلک سپیسز میں محدود کر دیں, اگر ورک لائف کے اندر اس کو محدود کریں تو کتنا بڑا معیشت کا نقصان ہے. اور سب کہتے رہتے ہیں, یعنی قائد اعظم نے ملک بنتے وقت یہ کہا کہ عورت کے ساتھ اگر شانہ بشانہ عورت نہیں چلے گی تو ملک ترقی نہیں کرے گا. ون آف دا ریزنز پاکستان کے اندر ترقی جو سلو ہے وہ اس وجہ سے کہ عورت پروڈکٹیو اکنامکلی پروڈکٹیو سائیکل میں نہیں ہے. تیسری بات, آپ کو معلوم ہے کہ واٹ پروپورشن آف وومن ورک ان پاکستان انکلوڈنگ فارم ورکرز, تقریباً 24% عورتیں آن این ایوریج آر ان ورکنگ ڈوئنگ سم ورک ان فارم لائف or in society in general. Of course they are working in the home also. Let's not ignore that. مگر جو معیشت کا کام ہے اس کے اندر 24% وہ پروڈکٹیوٹی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کتنے مرد پروڈکٹیو ہیں معیشت کے اندر؟ آپ صرف ان امپلائمنٹ فگر نکال لیجئے, باقی سارے مرد امپلائڈ ہوں گے. یعنی اگر فرض کیجئے 6% ہے ان امپلائمنٹ, 8% ہے, تو 92 to 94% مین آر ورکنگ. پھر ہراساں ہونے کے حوالے سے یہ کلچرل نارمز ہیں. اب دیکھیے کتنی بڑی زیادتی ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ باتیں. کتنی بڑی زیادتی ہے کہ لڑکیاں ڈاکٹر بنتی ہیں, اچھی بات ہے, اچھا اچھی شادی ہوتی ہے, اچھی بات ہے, مگر اس قوم کے ذخائر میں سے کتنا اہمیت کی بات ہے کہ قوم کا کتنا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے عورت کو ڈاکٹر بنانے میں یا مرد کو ڈاکٹر بنانے میں. 80% admissions in medical colleges because of the laws of your land which are good. 80% ایڈمیشن جو ہیں وہ عورتوں کے ہیں, لڑکیوں کے ہیں. اور ان 80% میں سے بیکاز دے آر اسمارٹ آلسو, ٹھیک ہے نا, بیکاز ان 80% میں سے 50% بالکل کام نہیں کرتی, بالکل کام نہیں کرتی. واٹ اے ویسٹ. اگر اچھی شادی کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا تھی تو اور بہت ساری تعلیم ایسی ہیں جس کے اندر ہیومن ریسورس. ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کے اندر جہاں ریسورسز اتنے محدود ہیں اس کے اندر اتنی بڑی اناملی پچھلے 25-30 سال سے چل رہی ہے. وائی از اٹ ہیپننگ؟ کیونکہ جو دنیا کا ماحول ہے وہ میرے ملک کا ماحول نہیں ہے. اس کے اندر کون کون انوالوڈ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی جو MBBS کرتی ہے یا ڈاکٹر بنتی ہے یا BDS کرتی ہے, کیا وہ کام کرنا نہیں چاہتی؟ آئی تھنک 99% آف دیم وانٹ ٹو ورک. کون چاہتا ہے کہ وہ کام نہ کرے؟ وہ اس کا شوہر چاہتا ہے اور اس کے ماں باپ چاہتے ہیں. تو لہٰذا کیا اس کا سلوشن کیا ہے؟ ایک سلوشن یہ نکلا کہ صرف بوائز کا میڈیکل کالجز کھولے جائیں. دیٹس ناٹ دا سلوشن. بھائی معاشرے کے اندر فرض کرو اگر عورت کے لیے ہم جگہ بنا نہیں پا رہے تو آپ یہ کہیے پھر عورت گھر میں رہے, معاشرے کی جگہ نہیں بنا سکتا. دیٹس دا رانگ سلوشن. مگر یہ پھر سوسائٹی ہے, پھر یہ مرد ذمہ دار ہے نا. میرے یہاں پر چیمبرز کے لوگ آتے ہیں اور بڑے پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ جی میرے کاروبار کے اندر میرا بیٹا اب آ گیا. اب میں سب سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہاں 200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی چیمبر کے فنکشن میں اور 5 عورتیں ہیں یا 10 عورتیں ہیں, از دیٹ واٹ پاکستان وانٹس؟ اور یہ میرا بیٹا ہے سر. اور میں کہتا ہوں تمہاری بیٹیاں کہاں ہیں, تمہاری بہویں کہاں ہیں؟ وائی ڈونٹ یو انوالو دیم ان یور ورک؟ بھائی سب سے زیادہ ہراساندگی سے پاک ماحول آدمی اپنے دفتر میں بنا سکتا ہے. جب اپنے دفتر میں وہ ایسا ماحول بنا سکتا ہے تو اپنی بیٹیوں بہوؤں کو کام میں کیوں نہیں لاتا؟ تو دس از اے چیلنج. دس از اے چیلنج فار دا پیپل ہو آر ایجوکیٹڈ. ایجوکیٹڈ لوگ یہاں پر وہ پرپیچویٹ کر رہے ہیں وہ ماحول جس کے اندر عورت کام نہ کرے. تو انکلوژن بے انتہا ضروری ہے, اور انکلوژن کے اندر وہ موریلٹی جو اسلام نے دکھائی ہے. تو لہٰذا نہ کوئی عالم اس بات کو روک سکتا ہے, روک نہیں سکتا. بی بی خدیجہ واز اے ورکنگ وومن, تو یقیناً وہ ماحول میں جاتی ہوں گی, لوگوں سے بات کرتی ہوں گی. بی بی خدیجہ واز اے ورکنگ وومن. عورتوں کی ہراساندگی کے حوالے سے حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ کیسا تمہاری ریاست ہونی چاہیے اسلام کی جس کی قدر دنیا کرے؟ تو انہوں نے کہا میری ریاست, اسلامی ریاست ایسی ہونی چاہیے کہ ایک عورت زیور سے لیس یمن سے عجم تک جائے, میننگ نارتھ, اور اس کو خطرہ نہ ہو سارے راستے جب وہ ٹریول کرے. کیا پاکستان کے اندر یہ کیفیت ہے؟ نہیں ہے. تو یہ کیفیت کہ عورت کو آپ سیکیور کریں, اس کی پبلک سپیس سیکیور کریں, اس کی موبلٹی کو
آسان کرے تو وہ کام کرنے کے قابل ہوگی. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور 2-3 چیزیں ہیں جس کو آپ اگنور مت کیجیے گا. ایک چیز یہ ہے کہ عورت کی صحت سیکیور کریں. میل نیوٹریشن, the worst affected طبقہ of malnutrition is a pregnant woman and a nursing woman. تو جب آپ اس کو فزیکلی بھی کمزور کر دیں گے تو کام کیسے کرے گی؟ تو لہٰذا دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. دوسرا ایجوکیشن میں اگر عورت تعلیم حاصل نہیں کرے گی اور تعلیم حاصل کر کے اگر گھر بیٹھے گی تو دیٹس دا سیکنڈ ایریا کہ جہاں آپ عورت کو کمزور کیے ہوئے ہیں. تیسرا ایریا یہ ہے کہ اس کو پھر ایکول اپارچونیٹیز ملے نوکریوں کے اندر. اور ایک فنڈامنٹل, جیسے پاکستان نے قانون پاس کیا کہ ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے کہیں 4% ہے, کہیں 2 ہے, کہیں 5% ہے, کہ 5% نوکریاں سیکیور کریں. اسی طرح سے عورتوں کے حوالے سے بھی ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ انڈسٹری میں اور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر عورت کے لیے ایک خاص, یہ چیز آرٹیفیشلی انکریج کرنا ہوتا ہے. مشرف صاحب نے یہ کام کیا کہ پارلیمنٹ کے اندر عورتوں کا پروپورشن کمپلسری کر کے بڑھا دیا. مسٹ ہیو ڈن اے لاٹ آف گڈ. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے افرمیٹیو ایکشن کہتے ہیں اس کو. تو ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. میں آپ کے سامنے ایک اور بات کہتا ہوں کہ جب فائنینشیل امپاورمنٹ ہوگا تو انہیریٹنس بے انتہا ضروری ہے, اس کی بات ہم نے کر لی. اچھا, اور یہ بھی عجیب سی کیفیت ہے کہ جی والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے, فوراً اس ماحول کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ ہبہ کر دیں. محبت کے اندر وہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کو پراپرٹی دے دیتی ہیں. ایسے بھائی کہاں گئے جو محبت کے اندر اپنی بہنوں کو پراپرٹی دے دیں؟ مطلب وائی از دس گیپ؟ یہ صرف عورتوں ہی سے محبت کی اپیل ہوتی ہے کہ جب بھی تمہیں بڑی محبت ہے خاندان کے حوالے سے تو اپنی جائیداد جو ہے وہ اپنے بھائی کو گفٹ کر دو. تو میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ہبہ اس انداز سے 2-3 سال کے لیے روکنا چاہیے تاکہ عورت پراپرٹی کو محسوس کرے. پھر جب اس کے ہاتھ سے نکلے تو اس کی اولاد کہے کہ نہیں مما یہ تو ہماری پراپرٹی ہے. تو اس وجہ سے وہ جذباتی ہبہ کی کیفیت سے بھی نکلنا چاہیے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو کیفیت حالات کی ہے ان حالات کے اعتبار سے بے انتہا ضروری ہے کہ کشملہ طارق صاحبہ اگر یہ 500 سے آپ 5000 پر گئی ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ نے پروپیگیشن کیا اس بات کا کہ کہیں انصاف مل سکتا ہے. بڑی ایمبیرسنگ کیفیت ہوتی ہے جب میں کیس سنتا ہوں اور میں سنتا ہوں کہ اس بیچاری عورت نے وہ کیس لڑتے ہوئے یہاں پر آئی ہے اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ کورٹ کا قانون یہ ہے کہ جو اس نے جس کو ایکیوز کیا ہے وہ اس کی دوبارہ جرح کرے. تو جب تک میرے پاس آتے ہیں تو تیسری چوتھی مرتبہ آمنے سامنے جرح ہوتی ہے. اینڈ آئی ایم ایمبیرسڈ بائی دیٹ فیکٹ کہ اس کو چوتھی مرتبہ ہم مجبور کر رہے ہیں کہ سب کے سامنے وہ کیفیت بتاؤ جو تمہارے ساتھ ہوئی. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا پرچار ہونا کہ ایک فورم ہے جہاں پر اس کا انسداد ہو سکتا ہے, اس حوالے سے جتنا جیسے میں نے کہا یہ ٹپ آف دی آئس برگ نہیں ہے مگر ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی اور اسٹیئنگ ود ان دیٹ بجٹ آپ نے محنت کی. میں آخری چیز صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کام میری دل میں یورپین نصیحتوں کی وجہ سے نہیں ہے, مغرب کی نصیحتوں کی وجہ سے نہیں ہے. یہ تو مجھے اپنی ماں بہنوں کا اور اپنی بیٹیوں کا غم ہونا چاہیے. یہ میرے اپنے وجہ سے has nothing to do with what examples are being set outside. Because if I were to give historical contrary examples تو میرے پاس پوری ایک لمبی کہانی ہوگی contrarian examples کی. لہذا میں وہ نہیں بات کر رہا. میں کہتا ہوں یہ میرے ملک کی ضرورت ہے کہ میرے ملک کے اندر عورت سیف محسوس کرے, ہر جگہ سیف محسوس کرے, اس کا انوالومنٹ معیشت میں بہتر ہو, اس کی پروڈکٹیوٹی اکنامیکلی بہتر ہو. جن گھروں کے اندر اسکولوں کے اندر اس بات کا اہتمام ہو کہ وہ ایک طرف آئسولیٹڈ نہ ہو. ممکن ہے بعض جگہوں پر مخلوط تعلیم الگ الگ کو ایجوکیشن نہیں ہو. That's for the system and the politicians to dictate. But we must ensure education of women, whether it is done in girls' schools and girls' colleges, girls' universities, that is irrelevant to me. میرا انسسٹنس یہ ہے کہ تعلیم کے اندر عورت پیچھے نہیں رہے. اور عجیب سا ماحول ہے. میں پرانے ایک واقعہ سنا چکا ہوں کہ بچے, میں ٹریک کر رہا تھا مری کے پاس کہیں,
لمبا چوڑا ٹریک کر رہا تھا، تو بچے اسکول سے فارغ ہوئے، لڑکے ہی لڑکے تھے، میں بڑا مزہ آتا ہے مجھے بچوں کے ساتھ بیٹھنے میں، بیٹھ کر میں پوچھا تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ اس میں سے ایک نے کہا ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کیفیت ہے اس کو بدلنا پڑے گا، اس کے اندر علماء کا رول اپنی جگہ پر ہے، اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے اندر کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورت کو تعلیم سے محدود رکھا جائے، صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو ایسے ماحول میں تعلیم دی جائے جہاں اس کو ہراساں نہ کیا جائے۔ دیٹ وی ہیو ٹو سیکیور ایز اے سوسائٹی۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گڈ ورک، مگر میڈیا کے ذریعے اس کا پرچار زیادہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیشن کشمیرہ طارق صاحبہ اور آپ سب لوگ ایک سیشن ایسا کریں جہاں میڈیا، یہ کالم رائٹرز، یہ ڈرامہ رائٹرز وغیرہ، ان کو بھی یہ کہا جائے کہ اس بات کی بات زیادہ کریں۔ آئی ہیٹ ٹو سی پروگرام جس کے اندر وومن بیٹنگ دکھائی جائے، یا جس کے اندر وہ ایکسپلائٹیشن دکھائی جائے جو معاشرے کے اندر اگر نارم بھی ہے تو کم سے کم اس کی اینڈنگ کے اعتبار سے یا کچھ نصیحت کے بعد سے اس کام کو مکمل کیا جائے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آئی وانٹ ایوری ون آف یو انوالوڈ ان دس۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے تقریب کر دی اور ہم نے تقریریں کر دی اور میری تقریر جو ہے وہ ٹیلی ویژن سے باہر گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مرد کانشیس ہوتے جا رہے ہیں وہ اپنی کانشیسنس کو معاشرے کے اندر ایکسپلور کر کے امپلیمنٹ کریں، اور جو عورتیں ہیں وہ ایکسٹرا ایفرٹ کریں۔ ماشاءاللہ جتنی یہاں پر بیٹھی ہیں انہوں نے ترقی کی ہے تو آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ جیسے میں ایم این ایز اور ایم پی ایس کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، اسی طرح سے آپ کی بھی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اینڈ کیپنگ ان مائنڈ کہ وی ہیو ٹو امپروو فاسٹر، اس میں پیسہ نہیں لگتا۔ یہ دیکھو، یہ قوم کے اندر اچھی موریلٹی اور اچھی ایتھکس لانے میں پیسہ نہیں خرچ ہوتا۔ وی آر ناٹ ڈیپینڈنٹ آن ایڈ فار دیز تھنگس اور آر اون چیریٹی فار دیز تھنگس۔ دس از دا ایزیسٹ تھنگ اینڈ دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ۔ میں اپنی ذات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز میں اپنی ذات میں ٹھیک کر سکتا ہوں وہ میرے لیے سب سے آسان ہے کہ میں کسی اور کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، اور جو چیز میں اپنی ذات میں ٹھیک کر سکتا ہوں وہ میرے لیے سب سے مشکل ہے، کیونکہ میری اگر سائیکی کو میں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو سب سے زیادہ مشکل میرے لیے۔ تو آئی وانٹ آل آف یو ٹو گو آؤٹ ود اے رسپانسبلٹی۔ اس میں جلدی سفر کریں، یہ نہیں کہ ہم 10 سال بیٹھیں اور 10 سال کے اندر یہ 5,000 سے 5 لاکھ تک بھی چلے جائیں تو مجھے افسوس یہ ہوگا کہ 5 لاکھ تک معاملہ پہنچا کیوں۔